السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جو مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار ٹرسٹ بورڈ کی طرف سے مسجد اہل حدیث چھوٹی چار مینار ٹاسکر ٹاؤن میں حجاج کرام کی تربیت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، اور جن حضرات نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت۔ انشاءاللہ اپنے متعینہ وقت کے اندر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو اس کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین یعنی اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طریقے سے حج و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حج یہ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے 3 جو ہیں وہ عام مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں: شہادتین کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ لیکن 2 یہ صاحب حیثیت کے اوپر ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس قوت اور طاقت ہو، استطاعت ہو۔ استطاعت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک استطاعت یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ یہاں سے مکہ مکرمہ جا سکے، وہاں پر قیام کر سکے، حج کے دوران اپنے اخراجات کو برداشت کر سکے اور دوبارہ پھر اپنے وطن، اپنے گاؤں، اپنے شہر تک واپس آ سکے۔ اس کے پاس اتنی استطاعت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، دیہاتی لوگ، جو یہ کہتے تھے کہ ہم نیک کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ اگر ہمارے پاس کچھ انتظام نہیں ہے تو اللہ انتظام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے، تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ۔ اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے توشہ تیار کر لیا کرو، اس لیے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا یہ بہترین تقویٰ ہے۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مالی طاقت ہو، اور دوسرا استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے پاس جسمانی قوت اور طاقت ہو، یعنی آدمی بیماریوں سے پاک ہو،
وہ حج کے ارکان کو مکمل طور پر کر سکے۔ حج اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ حج کے لیے مستقل طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آدمی کے پاس اگر جسمانی قوت اور طاقت نہیں ہے تو حج کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جسمانی قوت اور طاقت بھی ہو اور روپے پیسے بھی ہوں۔ اسی طریقے سے حج کے شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور جہاں پر جا رہا ہے راستہ پرامن ہو۔ یہ حج کے شرائط میں سے ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ یہاں استطاعت کی بات آ گئی کہ استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، فحجوا، تو تم لوگ حج کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ صحابی نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ صحابی نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا جب میں کوئی بات بتاؤں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں رک جاؤں تو قرید مت کرو، سوال مت کرو، اس لیے کہ سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک اور گمراہ ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج جو ہے فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو جان بوجھ کر کے اسلام کے ایک رکن کو چھوڑتا ہے، اور اگر حج کی فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے اس سلسلے میں پیش کی ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر اس کے پاس جسمانی قوت اور طاقت نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجے، جس کو ہم حج بدل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے والد پر اس وقت حج فرض ہوا ہے جب وہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس روپے پیسے ہیں جو حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ معذور ہے، کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو حج کرائے۔ لیکن جو حج بدل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ تو یہ حج کی فرضیت کے تعلق سے چند باتیں ہوئیں۔ حج کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان سرزد ہونے والی غلطیوں کا۔ آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر 1 سال کے بعد آپ نے ایک عمرہ کیا، تو اس درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں عمرہ پر عمرہ کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ بر کے معنی ہوتے ہیں بھلائی، مبرور بھلائیوں سے بھرا ہوا، یعنی وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے، وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، جس میں کسی طرح کا فسق و فجور نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال یا آئندہ سال مجھے اس جگہ پر تم مجھ سے نہ مل سکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ صحابہ کرام کو سمجھایا اور آپ نے کر کے بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنا اور فسق و فجور سے بچنا، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا حج مبرور ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی حج کو حج مبرور بنائے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا
یہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی شرط؟ کیسی شرط؟ تو کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے جو پہلے گناہ کیے ہیں وہ گناہ میرے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح ہجرت کرنے سے پہلے جو انسان گناہ کرتا ہے ہجرت کرنے کے بعد وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے حج کرنے سے حج کے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب حج کر کے آتا ہے اور وہ حج مبرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کے لیے گیا لیکن حج کے درمیان اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جو حالت احرام میں ناجائز ہے، فسق و فجور سے بچا، رفث اور فسق دونوں سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ جب وہ حج سے فارغ ہو کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو حج کے دوران آدمی کو گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے، قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان حج میں بے صبرا ہو جاتا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بھیڑ ہے، پریشانیاں ہیں، صبر کیا جائے اللہ کے واسطے۔ اس طریقے سے طواف میں اور جمرات میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ایسے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے جہاں آپ کو قدم قدم پر صبر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچانا، خواہ مخواہ کسی سے الجھنا، قائم خواہ کسی سے بدزبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، عام طور پر لوگ اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے گیا اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، وہاں سے واپس ہوتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کنٹینیو کیا کرو، پے در پے کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِيُ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِيُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، اس لیے کہ بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا، پے در پے حج اور عمرہ کرتے رہنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے فقر کو دور کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی بار بار حج اور عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فقیری دور ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے حج کے لیے جائیں گے تو 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا، ہمارے اتنے پیسے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کرنے سے اللہ فقیری کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت دیتا ہے، بجائے اس کے تمہارا مال کم ہو اور زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے فقر کو دور کر دیتا ہے، جیسے لوہار کی بھاتی جب اس کے اندر لوہا ڈالا جائے تو اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ کے اندر اگر لوہے کو ڈالا جائے تو اس کے اندر جو کچرا ہوتا ہے، جو اس کے اندر زنگ وغیرہ ہوتا ہے، آگ میں جلنے کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا کام کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ دنیا میں سب سے اچھا کام ہے۔ کہتے ہیں پھر کہا گیا قیل ثم ماذا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ دوسرے نمبر پر کہا گیا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حج مبرور، حج جو بالکل گناہوں سے یا برائیوں سے یا اسی طریقے سے انسان کے فسق و فجور سے جو پاک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حج مبرور کو افضل عمل قرار دیا، اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حج مبرور ہو۔ دوران حج کسی طرح فسق و فجور کا کام نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال اور اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی کی حدیث ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے رسول میں کمزور دل آدمی ہوں اور میں ضعیف آدمی ہوں، میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، جہاد کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاد کے لیے مضبوط دل کی ضرورت ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول میرا دل بھی کمزور ہے، میرا جسم بھی کمزور ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد کرو جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی حج، یعنی کمزوروں کا، بوڑھوں کا، ان کا جہاد حج ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، تو ہم جہاد کے لیے کیوں نہ نکلیں؟ یہ خاتون کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، عورتیں، بچے، ان لوگوں کے لیے حج کرنا اور خصوصاً حج مبرور یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو جو لوگ جہاد کا شوق رکھتے ہیں، جو لوگ جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ حج مبرور کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو شخص نکلتا ہے، والحاج، اور وہ شخص جو حج کے لیے نکلتا ہے، والمعتمر، اور وہ شخص جو عمرے کی نیت سے نکلتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد، حج کے لیے نکلنے والا حاجی، عمرے کی نیت سے نکلنے والا معتمر، آپ نے فرمایا وفد اللہ، یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کہتے ہیں دعاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، فاجابوہ، ان لوگوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی آواز پر یہ لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے نکلے، عمرے کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، یہ تینوں اللہ کے وفد ہیں۔ کہتے ہیں وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، ان لوگوں نے اللہ سے جو سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو اس حدیث میں بھی حاجی کو، معتمر کو، مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ قرار دیا گیا، اللہ کا لشکر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں مسلمان ہیں، لیکن چند خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے، ان کی مرادوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حاجی کی، معتمر کی، مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی حج کی فضیلت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو گئے، آپ حج سے واپس آئے، حضرت ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم حج میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا، کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے،
جو سیرابی کے لیے کام کرتا ہے، میں اس وجہ سے نہیں آ سکی، اپنی کچھ مجبوریاں اور کچھ عذر و معذرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو یہ عمرے کی فضیلت ہے۔ تو حج اور عمرے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ حاجی کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اس کا حج گناہوں سے پاک رہے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو شہروں میں بھیجوں کہ وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے پھر بھی وہ لوگ حج کرنے نہیں جاتے ہیں تو میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں، اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی حج کا اہتمام نہیں کیا، انہوں نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا، اسی لیے ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگانے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں قوت اور طاقت دی ہے تو ہمیں حج کے لیے نکلنا چاہیے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور حج ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان جسمانی طور پر، مالی طور پر، مکمل طور پر مجاہدہ کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، گھر بار سے دور رہتا ہے، عزیزہ و اقربا سے دور رہتا ہے۔ تو یہ حج کے فضائل ہیں، انسان کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو جو طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس استطاعت اور طاقت ہے لیکن وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ابھی ایک دکان اور کھول لیں، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، مستطیع ہیں، حج کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے خصوصاً ہندوستانیوں کا کہ ان کے یہاں آخری کام کیا ہوتا ہے؟ حج کرنا۔ جب پورے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچیوں کی شادیاں ہو گئی، سب کے پاس دکان ہو گئے، گھر بن گیا، کہتے ہیں اب آخری عمر ہے، حج کر کے مسجد کا کوئی کونا پکڑ لیں گے، اللہ اللہ کریں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تصور غلط ہے۔ جب بھی آپ کے پاس استطاعت ہو تبھی آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان حج جوانی میں کرے، اس لیے کہ یہ بڑے مجاہدے کا کام۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ ہمارے یہاں کے حاجی جو جاتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ارکان وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، بہت سارے ارکان ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، اور ان کو اتنا علم بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو جوانی میں حج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ باقی کام بھی ہوتے رہے، بچوں کی شادیاں ہوں گی، بچیوں کی شادیاں ہوں گی، دکان ہوگا، مکان ہوگا، سب ہوگا، لیکن وقت پر حج کر لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے سواری کا مسئلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے امن و امان ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں کچھ بھی مشکلات آ سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے، آپ جسمانی طور پر، مالی طور پر، دونوں طور پر مضبوط ہیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس مال رہے لیکن آپ کی صحت نہ ساتھ دے۔ آج جیسی کیسی بیماریاں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں کینسر جیسی بیماریاں، شوگر، ہارٹ، یہ عام بیماریاں ہو گئی ہیں، انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں بیماریاں ہو جائیں، بیماریاں نہیں ہیں، آپ صحت مند ہیں لیکن پیسہ ختم ہو گیا، اب آپ کرنا چاہتے ہیں، جوانی میں اللہ نے طاقت دی تھی، پیسہ بھی تھا،
صحت بھی تھی. صحت ہے پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے صحت نہیں ہے. آپ کے پاس صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے, دونوں رکھے ہوئے ہیں, دونوں موجود ہے, لیکن راستہ پرامن نہیں ہے. حالات بگڑ گئے ہیں, ملکوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی, جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے. ایسے امن و امان کو غارت کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ میرے بھائیوں, آج آپ جہاں سے جا رہے ہیں یہاں بھی پرامن ہے, اور جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی پرامن ہے. لوگوں نے کوششیں کی, سعودی عربیہ کی حکومت کو اور وہاں کے امن و سکون کو ختم کرنے کے لیے. الحمدللہ میرے بھائیوں, ایسے موقع پر دعائیں نکلتی ہیں زبان سے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو استقامت عطا فرمائے, جنہوں نے بڑی ہی جرات مندی کے ساتھ ان کی سازشوں کو ناکام کیا. میرے بھائیوں, لوگ چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کریں, اور آنے والے مہمانوں کو عین حج کے وقت میں, عمرے کے وقت میں, رمضان کے وقت میں لوگوں نے وہاں کے امن کو غارت کرنے کی کوشش کی. اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ اس طاق میں لگی رہتی ہیں. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے, تاخیر نہ کرے. آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں, ہو سکتا ہے اس کی صحت نہ ساتھ دے, ہو سکتا ہے مسائل کھڑے ہوں اور ملکوں کا امن و امان ختم ہو جائے. یہ مسائل ہیں. میرے بھائیوں, حج کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی فضیلت کو سمجھیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حج مبرور عطا فرمائے. جو حضرات اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کے سفر کو آسان فرمائے, ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے, خیریت کے ساتھ, عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے, ان کے ارکان میں آسانیاں فرمائے اور خیر سے ان کے گھروں تک پہنچا دے. اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا لیکن اتفاق سے ان کا نام نہیں نکل سکا یا وہ نہیں جا سکے, ہم ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آنے والے وقتوں میں, آنے والے سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اللہ رب العالمین کے گھر کا حج نصیب فرمائے. جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً جب حج کی بات ہوتی ہے دل میں تمنائیں اٹھتی ہیں, جذبات بیدار ہوتے ہیں, دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کب پہنچ جائیں اور مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین اور مدینہ منورہ کی وہ سرزمین دیکھیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ ایمان کی دلیل ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بھی ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو حج نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.